بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ شخص کے 4 بیٹے تھے۔ اپنے 4 بیٹوں کو ایک مرتبہ اکٹھا کیا، انہیں سمجھانے کے لیے کسی درخت کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس بزرگ نے اپنے 4 بیٹوں کو آپس میں بٹھا کر ان سے یہ کہا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ تم میں سے ایک سردی کے موسم میں جائے گا، دوسرا بہار کے موسم میں، ایک خزاں کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ تو اسی طرح ان 4 موسموں میں سے ہر ایک اپنے الگ موسم میں چلا جائے گا اور اس درخت کو دیکھ کر واپس آئے گا۔ اسی ترتیب پر ان بیٹوں نے عمل کرتے ہوئے گرمی کے موسم میں پہلا بیٹا گیا، اس درخت کو دیکھ کر آیا، پھر اسی طرح دوسرے موسم میں، بہار کے موسم میں، خزاں کے موسم میں، سردی موسم میں۔ تو یہ چاروں موسموں میں ہر بیٹا اپنی اپنی باری پر اس درخت کو دیکھ کر آیا۔ تو جب یہ مکمل ہو گیا، سب دیکھ کر آ گئے، تو دوبارہ اس بزرگ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان سب سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس درخت کی کیفیت، وہ درخت کیسا تھا۔ ایک بیٹے نے کہا جس نے بہار کے موسم میں دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا سرسبز و شاداب بہت خوبصورت درخت تھا۔ کسی اور نے جس نے جاڑے وغیرہ میں دیکھا، اس نے کہا کہ بالکل اس کے پتے نہیں تھے، سارے پتے جھڑ چکے تھے، کچھ بھی نہ تھا اس پر، صرف لکڑی کا تنا رہ گیا تھا۔ ایک اور بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو پھلوں سے لدا ہوا تھا، یعنی بھرپور مثمر تھا، ثمردار تھا۔ تو ایک اور بیٹے سے جب پوچھا، اس نے بھی اپنا تفصیل بتا دیا کہ درخت یہ اس طرح تھا، اس طرح تھا۔ یعنی جس بیٹے نے جس حالت میں دیکھا، جس نے بہار میں دیکھا، اس نے بہار والی کیفیت بتائی، کیونکہ درختوں پر کبھی پتے ہوتے ہیں ایک موسم میں، ایک موسم میں ان پر پھل ہوتے ہیں، ایک موسم میں ان پر پتے نہیں ہوتے، ایک موسم میں تو مرجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چاروں مختلف موسموں میں مختلف حالات اختیار کر لیتے ہیں، ان کی مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس بیٹے نے جس حالت میں دیکھا تھا وہی کیفیت بتائی اور وہی بتایا کہ یہ درخت دراصل اس طرح تھا۔ تو لیکن جب ان چاروں کا جواب سن کر اس بزرگ نے اپنے چاروں بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ دراصل تم میں سے جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی جس موسم میں جس شخص نے دیکھا تھا بالکل اس نے اسی طرح دیکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ درخت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، وہ ایسا ہی ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنے حالت کی وجہ سے، اپنے اس ماحول کی وجہ سے تو بدلتا رہتا ہے۔ بہار میں کبھی اس پر پتے آتے ہیں، کبھی پتے جھڑ جاتے ہیں، کبھی سرسبز و شاداب ہوتا ہے، کبھی مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی اس پر پھل ہوتے ہیں، کبھی کوئی نام نشان نہیں ہوتا پھلوں کا۔ تو یہ مختلف حالتوں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ درخت بالکل اسی طرح ہے کہ اس پر پتے نہیں ہوتے، یا اس طرح ہے کہ وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عارضی وقت کی وجہ سے، اس عارضی موسم کی وجہ سے وہ صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، در حقیقت انسان میں بعض حالات کی وجہ سے ایسے نوبت اور ایسے وقت پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں، جس کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ یہ انسان اس طرح ہے یا اسی طرح برا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بعض حالات کی وجہ سے، بعض مجبوری کی وجہ سے، اور بعض کسی اور اس طرح کے نوبت آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس طرح دکھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس درخت کی طرح جو در حقیقت میں ہر وقت مرجھایا اور بغیر پتوں کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ سبز و شاداب ہوتا ہے، وہ پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جس سے وہ انسان بظاہر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح نکما اور مطلب یہ کہ غلط طریقوں پر ہے، لیکن در حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کسی بھی وقت اس کے حالات پلٹ سکتے ہیں، کسی بھی وقت وہ اپنے حالت پر آ کر نارمل جب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنا اصل صورت اختیار کر لیتا ہے، اس درخت کی طرح جو جاڑے کے موسم میں پتوں سے خالی ہو کر مر جائے ہوا ہوتا ہے، لیکن بہار کے موسم میں پھر اپنی
اصل حالت پہ واپس آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہم دیکھیں، کسی کو جس حالت میں دیکھیں فوراً اس پر فیصلہ نہ کریں، فوراً یہ نہ کہیں کہ وہ اس طرح ہے یا وہ اس طرح نہیں۔ در حقیقت ہم پورے معلومات یعنی تصویر کے دونوں رخ جب تک نہ دیکھیں اور پوری معلومات جب تک نہ ہو اور اس کی زندگی کا ہر پہلو جب ہمارے سامنے نہ ہو، تو محض ایک نشانی سے، محض ایک وقتی بات سے یا ایک وقتی حالات سے کسی پر یہ فیصلہ نہ لگائیں، یہ حکم نہ لگائیں کہ فلاں شخص صحیح ہے یا غلط۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ سمیت آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔